میری نند نے پورے خاندان کے سامنے مجھ پر اپنے زیورات چرانے کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکلوا دیا، مگر 3 سال بعد جب وہ اپنے شوہر کے قتل کے مقدمے میں عدالت پہنچی تو ایک گواہ کا نام سن کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ عدالت میں موجود ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ آج صرف ایک فیصلہ سنایا جائے گا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ برسوں پرانا ایک راز ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ جیسے ہی جج نے اگلی فائل کھولنے کا حکم دیا، پورے کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا، اور پھر اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور جو ہوا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ مل گئے۔ میری نند نمرہ کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی، امی میرے سارے زیورات غائب ہیں۔ چند ہی لمحوں میں پورا خاندان اس کے کمرے میں جمع ہو چکا تھا۔ ہر طرف پریشانی کا ماحول تھا۔ نمرہ مسلسل رو رہی تھی۔ یہ زیورات میری ساس کی نشانی تھے، کوئی انہیں چرا کر لے گیا۔ سسر نے غصے سے کہا، گھر سے باہر تو کوئی نہیں آیا، پھر چوری کس نے کی؟ اتنے میں نمرہ نے آہستہ آہستہ میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ وہ بولی، گھر میں آج صرف ایک شخص میرے کمرے میں گیا تھا۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں گھبرا کر بولی، نمرہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، زیورات ہانیہ نے چرائے ہیں۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ کیا؟ میں بے اختیار چیخ پڑی، یہ جھوٹ ہے، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میرے شوہر کے بڑے بھائی نے غصے سے کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو اپنے کمرے کی تلاشی دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے فوراً کہا، ضرور، ابھی تلاشی لے لیں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے کمرے سے کچھ نہیں ملے گا، مگر قسمت شاید میرے حق میں نہیں تھی۔ چند منٹ بعد الماری کے نچلے خانے سے وہی زیورات برآمد ہو گئے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کبھی وہ زیورات دیکھے بھی نہیں تھے۔ یہ کہاں سے آئے؟ میں روتے ہوئے بولی، لیکن اب کسی کو میری بات پر یقین نہیں تھا۔ نمرہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا، چور یہی ہے۔ اسی وقت میرے سسر نے غصے میں ایک فیصلہ سنایا، ہانیہ آج کے بعد اس گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میں بار بار قسمیں کھاتی رہی، اپنی بے گناہیوں کی دہائیاں دیتی رہی، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور آنکھوں میں بے شمار سوال۔ میں نے آخری بار پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا۔ نمرہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کھیل جیت لیا ہو۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا، یہ صرف زیورات کی چوری کا الزام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سازش کی شروعات تھی جس کا تعلق ایک قتل، ایک خفیہ وصیت اور برسوں سے دفن ایک خاندان کے راز سے تھا۔ پر اسرار تصویر سرد ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک بیگ تھا اور دل میں ہزاروں سوال۔ ایک ہی دن میں میرا گھر، میری عزت اور میرا اپنا خاندان مجھ سے چھن چکا تھا۔ میں شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں منتقل ہو گئی۔ نہ کسی نے میرا حال پوچھا، نہ کسی نے فون کیا۔ ہر جگہ یہی خبر پھیل چکی تھی کہ ہانیہ نے اپنی نند کے زیورات چرائے تھے۔ میں روز سوچتی، آخر وہ زیورات میری الماری میں کیسے آئے؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، صرف ایک بھورا سا لفافہ پڑا تھا۔ لفافے پر نہ بھیجنے والے کا نام تھا، نہ کوئی پتہ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر صرف ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ ہمارے پورے خاندان کی تقریب کی تصویر تھی جو تقریباً 10 سال پرانی تھی۔ شروع میں مجھے کچھ خاص نظر نہیں آیا، لیکن جیسے ہی میں نے تصویر کو غور سے دیکھا، میری سانس رک گئی۔ تصویر کے ایک کونے میں ایک شخص کھڑا تھا جسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے سیدھا کیمرے کی طرف نہیں بلکہ میرے سسر کی طرف دیکھا ہوا تھا۔ تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل راز زیورات میں نہیں، اس تصویر میں ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے میرا فون بج اٹھا، نامعلوم نمبر۔ میں نے ہمت کر کے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے بھاری آواز آئی، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو وہ تصویر کسی کو مت دکھانا۔ میں کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی کال کٹ گئی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ میں تصویر کو دوبارہ دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر ایک اور چیز پر پڑی۔ تصویر کے نیچے تاریخ لکھی تھی، 15 جولائی۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا وہ خاندانی تقریب 15 جولائی کو نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ تاریخ کس نے بدلی اور کیوں؟ اسی وقت میرے دروازے پر دوبارہ زور کی دستک ہوئی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی، دروازہ کھولو، پولیس۔ میرے ہاتھ سے تصویر تقریباً گر گئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے 2 پولیس افسر کھڑے تھے۔ ایک افسر نے میری طرف دیکھ کر کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔
نمرا کے شوہر فراز کا قتل ہو چکا ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے لرزتی آواز سے پوچھا، کیا؟ افسر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اگلا جملہ کہا، اور جائے وقوع سے آپ کی ایک چیز بھی ملی ہے۔ پولیس اسٹیشن کی دیواروں پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی، فراز کا قتل، یہ کیسے ہو سکتا تھا اور میری چیز جائے وقوع پر کیسے پہنچی؟ انسپکٹر نے میرے سامنے ایک شفاف پلاسٹک بیگ رکھ دیا۔ اس کے اندر میرا چاندی کا لاکٹ تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو میری والدہ نے شادی کے دن مجھے پہنایا تھا، مگر وہ تو 3 سال پہلے جس دن مجھے گھر سے نکالا گیا تھا راستے میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، یہ لاکٹ میرا ضرور ہے لیکن یہ میرے پاس 3 سال سے نہیں تھا۔ انسپکٹر نے سرد لہجے میں جواب دیا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ لاکٹ فراز کی لاش کے بالکل قریب ملا ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے؟ انسپکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی ہم صرف ہر پہلو سے تفتیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا۔ سر، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے۔ انسپکٹر نے رپورٹ کھولی۔ چند لمحے خاموشی سے پڑھنے کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ فراز کو گولی نہیں ماری گئی، اسے زہر دیا گیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زہر؟ پھر جائے وقوع پر خون کیوں تھا؟ انسپکٹر نے جیسے میرے دل کی بات پڑھ لی۔ لاش کو قتل کے بعد دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا۔ اصل قتل کہیں اور ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں پہلی بار ایک سوال ابھرا، کیا کسی نے جان بوجھ کر قتل کا الزام کسی اور پر ڈالنے کے لیے یہ سب کیا؟ اسی لمحے ایک خاتون چیختی ہوئی پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ وہ نمرا تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ غصے سے میری طرف بڑھی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ پہلے میرے زیورات چرائے اور اب میرے شوہر کو بھی مار دیا۔ میں کچھ بولتی اس سے پہلے انسپکٹر نے اسے روک لیا۔ محترمہ، ابھی کسی پر الزام مت لگائیں، نمرا نے غصے سے کہا۔ میرے پاس ثبوت ہے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک موبائل فون نکالا۔ یہ فراز کا فون ہے۔ مرنے سے چند منٹ پہلے اس نے ایک وائس میسج ریکارڈ کیا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ انسپکٹر نے فوراً فون آن کیا۔ ریکارڈنگ چلنے لگی۔ صرف چند سیکنڈ تک سانسوں کی آواز آتی رہی، پھر فراز کی کمزور آواز سنائی دی، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو۔ اچانک ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ بس اتنا ہی۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ فراز کس کا نام لینے والا تھا اور ریکارڈنگ کس نے کاٹی؟ اسی لمحے انسپکٹر کے فون پر ایک کال آئی۔ کال سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً 2 سپاہیوں کی طرف دیکھا۔ فوراً فراز کے گھر چلو، کسی نے اس کا اسٹڈی روم آگ لگا کر جلا دیا ہے۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آیا، کسی کو ڈر تھا کہ وہاں ایسا ثبوت موجود ہے جو اصل قاتل تک پہنچا سکتا تھا۔ فراز کے گھر کے باہر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ آگ پر قابو تو پا لیا گیا تھا مگر اس کے اسٹڈی روم کا بیشتر حصہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ انسپکٹر نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ میں دروازے پر کھڑی بے چینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد ایک پولیس اہلکار راکھ میں سے ایک آدھا جلا ہوا لفافہ نکال کر باہر آیا۔ سر، شاید یہ بچ گیا ہے۔ انسپکٹر نے احتیاط سے کاغذ کھولا۔ زیادہ تر حصہ جل چکا تھا، صرف چند الفاظ واضح تھے، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے الماری کے پیچھے۔ اس کے بعد کا پورا حصہ جل چکا تھا۔ انسپکٹر نے فوراً اسٹڈی روم کے دیوار سے لگی بڑی الماری ہٹانے کا حکم دیا۔ 4 اہلکاروں نے بڑی مشکل سے الماری کو ایک طرف کیا۔ جیسے ہی الماری ہٹی، دیوار میں ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ نظر آیا۔ سب حیران رہ گئے۔ خانہ کھولا گیا، اندر صرف ایک کالا ڈبہ رکھا تھا۔ انسپکٹر نے ڈبہ کھولا لیکن وہ بالکل خالی تھا۔ دیر ہو گئی، انسپکٹر آہستہ سے بولا، کوئی ہم سے پہلے یہاں آ چکا ہے۔ میں خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں کانسٹیبل بھاگتا ہوا آیا۔ سر، پڑوسی نے بتایا ہے کہ آگ لگنے سے صرف 10 منٹ پہلے ایک سیاہ گاڑی یہاں سے نکلی تھی۔ نمبر پلیٹ جعلی تھی سر۔ انسپکٹر نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ واضح تھا کوئی ایک ایک ثبوت مٹا رہا تھا۔ اسی لمحے میری نظر فرش پر پڑی۔ راکھ کے درمیان کچھ چمک رہا تھا۔ میں جھکی اور ایک چھوٹی سی چابی اٹھا لی۔ چابی پر صرف ایک لفظ کندہ تھا، A17۔ میں نے خاموشی سے وہ چابی اپنی مٹھی میں چھپا لی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ اسی وقت نمرا وہاں پہنچ گئی۔ وہ سیدھا جلتے ہوئے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس کی نظریں بار بار
اسی خفیہ خانے پر جا رہی تھیں۔ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ چیخ کر بولی، یہ سب اسی عورت کی وجہ سے ہوا ہے، پہلے میرے زیورات، اب میرے شوہر۔ میں خاموش رہی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا نمرا صرف غصے میں نہیں تھی، وہ کسی چیز سے ڈر بھی رہی تھی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں واپس آئی میں نے وہ چابی دوبارہ دیکھی۔ A17، یہ کس چیز کی چابی تھی؟ میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو کل صبح 10 بجے ریلوے اسٹیشن کے لاکر نمبر A17 پر پہنچ جانا، اور یاد رکھنا اگر پولیس کو بتایا تو اگلی لاش تمہاری ہوگی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا یہی وہ راز تھا جس کے لیے فراز کو قتل کیا گیا؟ پوری رات میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، لاکر A17 میں آخر ایسا کیا ہے جس کے لیے ایک انسان قتل ہو گیا؟ صبح ٹھیک 10 بجے میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ اسٹیشن پر غیر معمولی رش تھا، ہر شخص اپنی دنیا میں مصروف تھا، لیکن مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے کئی بار مڑ کر دیکھا مگر ہر بار بھیڑ کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ میں آہستہ آہستہ لاکر روم کی طرف بڑھی۔ دیوار پر مختلف نمبروں والے لاکر لگے ہوئے تھے۔ آخرکار A17 میرے سامنے آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی اور لاکر کھول دیا۔ اندر صرف ایک بھوری فائل اور ایک پرانا کیسٹ ریکارڈر رکھا تھا۔ میرا دل جیسے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پہ صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر تم یہ فائل پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے میں زندہ نہیں رہا۔ نیچے دستخط تھے، فراز۔ میں آگے پڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک پورے اسٹیشن کی بجلی چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، لوگ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کسی نے پیچھے سے زور سے لاکر کا دروازہ بند کیا۔ میں چونک کر مڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اندھیرے میں صرف قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ایمرجنسی لائٹس جل گئیں۔ میں نے فوراً لاکر کی طرف دیکھا، فائل غائب تھی۔ میرے ہاتھ سے کیسٹ ریکارڈر بھی چھین لیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اتنی دیر میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی، وہاں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس پر صرف 3 الفاظ لکھے تھے، عدالت پر بھروسہ مت کرنا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کس نے لکھا تھا اور عدالت پر بھروسہ کیوں نہ کروں؟ اسی لمحے میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے فوراً کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے دبی ہوئی آواز آئی، اگر سچ جاننا ہے تو جج حمید کے پچھلے 15 سال کی تمام فائلنگ نکالو۔ میں کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی کال کٹ گئی۔ جج حمید؟ وہی جج جو نمرا کے شوہر کے قتل کا مقدمہ سن رہا تھا؟ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا پھر اس کیس کی ڈور عدالت کے اندر بیٹھے کسی شخص تک جا رہی تھی؟ اسی لمحے اسٹیشن کے اسپیکر پر اعلان ہوا، پلیٹ فارم نمبر 3 پر ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے۔ میں بے اختیار اس طرف دوڑی۔ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی پولیس نے لاش پر سے سفید چادر ہٹائی میری چیخ نکل گئی۔ وہ شخص وہی تھا جس نے 2 دن پہلے میرے دروازے پر اسرار لفافہ رکھا تھا، مگر اس کی مٹھی میں مرتے وقت ایک چیز مضبوطی سے دبی ہوئی تھی، اور وہ میری ہی تصویر تھی۔ پلیٹ فارم نمبر 3 پر ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی۔ میں ابھی تک اس لاش کو دیکھ کر سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ وہی شخص جس نے میرے دروازے پر اسرار لفافہ رکھا تھا، اب وہ مردہ میرے سامنے پڑا تھا۔ انسپکٹر نے آہستہ سے اس کی مٹھی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں میری تصویر تھی، اور تصویر کے پیچھے سرخ قلم سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے اسی سے سب سے زیادہ بچنا۔ میں وہ جملہ بار بار پڑھتی رہی، آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ اسی لمحے ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا آیا۔ سر، مرنے والے کی جیب سے یہ بھی ملا ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی USB انسپکٹر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ سب نے فوراً اسے لیپ ٹاپ میں لگایا۔ اس میں صرف ایک ویڈیو موجود تھی۔ ویڈیو شروع ہوئی۔ فراز کسی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر اس نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ میرا قاتل وہ نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ فراز کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ انسپکٹر نے مایوسی سے میز پر ہاتھ مارا۔ پھر وہی ادھورا ثبوت۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ہر ثبوت آخری لمحے پر کیوں ختم ہو جاتا تھا؟ کیا کوئی جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا؟ اسی دوران عدالت کی اگلی سماعت کا دن آ گیا۔ میں پہلی بار عدالت کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہر طرف صحافی، وکیل اور تماشائی بیٹھے تھے۔ نمرا ملزموں کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔
اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ جج حمید عدالت میں داخل ہوئے، کارروائی شروع ہوئی۔ اچانک میری نظر پچھلی نشست پر بیٹھے ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ وہ مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملیں، اس نے آہستہ سے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور زمین پر گرا دی، پھر خاموشی سے عدالت سے باہر نکل گیا۔ وقفے کے دوران میں نے جلدی سے وہ پرچی اٹھائی۔ اس پر صرف ایک پتہ لکھا تھا، رجسٹری آفس، کمرہ نمبر 12۔ نیچے صرف ایک لفظ درج تھا، وصیت۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وصیت؟ کس کی وصیت؟ اور اس قتل سے اس کا کیا تعلق تھا؟ میں ابھی انہی سوالوں میں گم تھی کہ اچانک عدالت کے اندر شور مچ گیا۔ ایک وکیل چیختا ہوا بولا، جناب جج، مقدمے کی اصل فائل بدل دی گئی ہے۔ پورا کمرہ عدالت ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ انسپکٹر نے فوراً فائل کھولی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اصل دستاویزات غائب تھیں اور ان کی جگہ بالکل نئی فائل رکھ دی گئی تھی۔ کسی نے عدالت کے اندر رہ کر ثبوت بدل دیے تھے۔ عدالت میں ثبوت بدلنے کی خبر نے ہر کسی کو حیران کر دیا تھا۔ جج نے فوراً سماعت ملتوی کر دی۔ پورا کورٹ روم شور سے بھر گیا، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، رجسٹری آفس، کمرہ نمبر 12، وصیت۔ میں سیدھی رجسٹری آفس پہنچ گئی۔ یہ عمارت تقریباً 50 سال پرانی تھی۔ ہر طرف پرانی فائلوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ریکارڈ کلرک سے پوچھا، کمرہ نمبر 12 کہاں ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، وہ کمرہ 3 سال سے بند ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیوں؟ کلرک نے آہستہ سے جواب دیا، وہاں ایک عجیب سا حادثہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے ضد کی تو اس نے ایک پرانی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ 5 منٹ سے زیادہ رکنا مت۔ میں آہستہ آہستہ کمرہ نمبر 12 کے سامنے پہنچی۔ دروازہ زنگ آلود تھا۔ چابی گھمائی، دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ کمرے میں ہر طرف گرد ہی گرد تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی میز، 2 پرانی کرسیاں اور دیوار کے ساتھ ایک لوہے کی الماری۔ میں نے الماری کھولی۔ اندر درجنوں فائلیں رکھی تھیں۔ اچانک ایک فائل پر میری نظر رک گئی۔ اس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، وصیت خفیہ۔ میں نے جلدی سے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر میرے سسر کی تصویر تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ اگلے صفحے پر خاندان کی جائیداد کی مکمل تفصیل درج تھی، مگر سب سے حیران کن بات آخری صفحے پر لکھی تھی، اگر خاندان کے کسی فرد پر چوری یا قتل کا مقدمہ قائم ہو تو جائیداد کا مکمل اختیار ٹرسٹ کے نگران کو منتقل ہو جائے گا۔ میں یہ پڑھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کا مطلب اگر مجھے چور ثابت کیا جاتا اور نمرہ قتل کے مقدمے میں سزا پا جاتی تو پوری جائیداد کسی تیسرے شخص کو مل جاتی۔ لیکن وہ شخص کون تھا؟ میں نے آخری صفحہ پلٹا۔ بدقسمتی سے نگران کا نام پھاڑا جا چکا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں فوراً مڑی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک دھڑام، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں دوڑ کر دروازے تک پہنچی، وہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ اسی وقت کمرے کی کھڑکی کے نیچے سے ایک لفافہ اندر پھینکا گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر صرف ایک سیاہ رنگ کی تصویر تھی۔ تصویر میں میرے سسر فراز اور جج حمید ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم ابھی تک غلط لوگوں پر شک کر رہی ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر جج حمید بھی اس خاندان کو پہلے سے جانتے تھے تو کیا یہ مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا؟ میری نظریں بار بار اس تصویر پر جم گئی تھیں۔ میرے سسر، فراز اور جج حمید تینوں ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میرا ذہن ایک ہی سوال میں الجھ گیا، آخر ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ میں تصویر کو غور سے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کے باہر کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ چند لمحوں بعد رجسٹری آفس کا کلرک بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے باہر سے تالا کھولا۔ آپ ابھی تک اندر ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ کمرہ کس نے بند کیا تھا؟ کلرک حیرت سے بولا، میں نے تو کسی کو اندر آتے بھی نہیں دیکھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ واضح تھا کوئی ہر قدم پر مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے جلدی سے فائل، تصویر اور لفافہ اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی باہر نکلی، سامنے ایک سیاہ گاڑی تیزی سے وہاں سے گزری، اسی گاڑی جس کے بارے میں پولیس نے فراز کے گھر کے باہر بتایا تھا۔ میں نے فوراً نمبر پلیٹ دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی نمبر پلیٹ پر صرف ایک لفظ لکھا تھا۔ گاڑی لمحوں میں نظر سے اوجھل ہو گئی۔
اسی شام میں سی ڈی انسپکٹر کے دفتر پہنچی. میں نے تصویر اس کے سامنے رکھ دی. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ تصویر عدالت میں پیش مت کرنا. میں چونک گئی. کیوں؟ انسپکٹر نے آہستہ آواز میں کہا. کیونکہ جج حمید پچھلے 25 سال سے ہر بڑے وراثتی مقدمے کی سماعت کرتے آئے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تقریباً ہر مقدمے میں جائیداد آخرکار ایک ہی ٹرسٹ کے پاس گئی. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کون سا ٹرسٹ؟ انسپکٹر جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک دفتر کی بجلی چلی گئی. پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا. 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، پھر ایمرجنسی لائٹ جل گئی. میں نے فوراً میز کی طرف دیکھا. تصویر غائب تھی. انسپکٹر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. ناممکن. دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بھی بند تھیں. پھر تصویر کہاں گئی؟ اسی لمحے میز پر ایک سفید لفافہ نظر آیا جو چند لمحے پہلے وہاں نہیں تھا. انسپکٹر نے لفافہ کھولا. اندر صرف ایک کاغذ تھا. اس پر سرخ سیاہی سے لکھا تھا، تم بہت قریب پہنچ چکے ہو. اب اگلی باری اس شخص کی ہے جو سچ جانتا ہے. لفافے کے اندر ایک اور چیز بھی تھی، ایک اخبار کا تراشا. اس میں خبر چھپی تھی، مشہور وکیل ایڈوکیٹ زین 3 سال قبل پر اسرار طور پر لاپتہ. میں حیرت سے اخبار دیکھتی رہ گئی. ایڈوکیٹ زین؟ یہی نام میں نے فراز کی آدھی جلی ہوئی فائل میں بھی دیکھا تھا. کیا وہ لاپتہ وکیل اس پوری سازش کا آخری گواہ تھا؟ اسی لمحے انسپکٹر کا فون بجا. اس نے کال سنتے ہی میری طرف دیکھا. اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا. وہ دھیمی آواز میں بولا، ہانیہ، ایڈوکیٹ زین مل گیا ہے. میں نے بے چینی سے پوچھا، کہاں؟ انسپکٹر نے گہرا سانس لیا. زندہ نہیں، بلکہ اس کی لاش ابھی ابھی پرانی عدالت کی عمارت کے تہخانے سے ملی ہے. ایڈوکیٹ زین کی موت کی خبر سن کر میرے قدم جیسے زمین پر جم گئے. 3 سال سے وہ لاپتہ تھا، اور اب اس کی لاش پرانی عدالت کے تہخانے سے ملی تھی. میں اور انسپکٹر فوراً وہاں پہنچ گئے. پوری عمارت پولیس نے گھیر رکھی تھی. تہخانے میں نمی اور اندھیرا تھا. دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں. فرش پر ایک پرانی لکڑی کی الماری گری پڑی تھی. اسی کے پیچھے زین کی لاش ملی تھی. انسپکٹر نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے اسے آج نہیں بلکہ کافی عرصہ پہلے قتل کیا گیا تھا. میں خاموش کھڑی لاش کو دیکھ رہی تھی. اچانک میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی. اس کی انگلی کسی ایک سمت اشارہ کر رہی تھی. میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی. دیوار پر ایک اینٹ دوسری اینٹوں سے مختلف تھی. میں نے اسے دبایا. ٹک. دیوار کا ایک خفیہ حصہ کھل گیا. اندر ایک چھوٹا سا لوہے کا ڈبہ رکھا تھا. انسپکٹر نے احتیاط سے اسے کھولا. اندر صرف ایک پرانی آڈیو کیسٹ تھی اور ایک مہر لگی ہوئی فائل. فائل کے اوپر لکھا تھا، اصل وصیت. میری سانس رک گئی. ہم نے فوراً فائل کھولی، لیکن اس کے تمام صفحات خالی تھے. صرف آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا، اصل وصیت وہاں نہیں ہوتی جہاں سب ڈھونڈتے ہیں. انسپکٹر حیران رہ گیا. کسی نے پھر ہمیں دھوکہ دیا ہے. اتنے میں نے آڈیو کیسٹ اٹھائی. پرانا ٹیپ ریکارڈر منگوایا گیا. کیسٹ چلائی گئی. چند سیکنڈ شور سنائی دیتا رہا. پھر ایک آواز گونجی. یہ فراز کی آواز تھی. اگر تم یہ ریکارڈنگ سن رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں زندہ نہیں. میرا قاتل. اچانک ایک اور آواز آئی. فراز، اب بہت دیر ہو چکی ہے. یہ آواز بہت مانوس تھی. میں نے کئی بار کہیں سنی تھی مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہاں. اچانک انسپکٹر چونک اٹھا. یہ آواز! اس نے فوراً ریکارڈنگ بند کر دی. میں نے بے چینی سے پوچھا، کس کی آواز ہے؟ انسپکٹر خاموش رہا. اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. چند لمحوں بعد وہ دھیمی آواز میں بولا، اگر میرا شک درست ہے تو اس کیسٹ میں صرف ایک قاتل نہیں بلکہ پورا ایک گروہ شامل ہے. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. اسی لمحے ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا تہخانے میں آیا. سر، بڑی خبر ہے. عدالت کی پرانی سی سی ٹی وی بیک اپ فائل مل گئی ہے. انسپکٹر نے فوراً لیپ ٹاپ کھولا. یہ تو اس سے پہلے کہ میں نام لیتی، لیپ ٹاپ کی اسکرین سیاہ ہو گئی. کسی نے دور بیٹھ کر پورا سسٹم ہیک کر دیا تھا. اور اسی لمحے میرے فون پر ایک پیغام آیا، آخری سماعت سے پہلے اگر سچ جاننا ہے تو آج رات 12 بجے پرانی حویلی میں اکیلی آنا، ورنہ کل عدالت میں صرف فیصلہ نہیں ایک اور موت بھی ہوگی. رات کی ٹھیک 12 بجے میں پرانی حویلی کے مرکزی دروازے پر کھڑی تھی. چاروں طرف خوفناک خاموشی تھی. صرف ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے چلتی ہوا کی آواز آ رہی تھی. میرے فون پر دوبارہ وہی نامعلوم پیغام آیا، اوپر والی منزل، آخری کمرہ. میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی. جیسے ہی آخری کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے ایک شخص کرسی پر بندھا ہوا تھا. وہ انسپکٹر تھا. اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا. ہانیہ، یہاں سے چلی جاؤ، اس نے ایک کمزور آواز میں کہا. اتنے میں کمرے کی بتیاں جل اٹھیں. میرے سامنے ایک شخص نمودار ہوا. اس نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا. چہرہ اب بھی سائے میں تھا. وہ مسکرایا. تم آخرکار یہاں پہنچ ہی گئی.
میں نے غصے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ روشنی میں کیا۔ میں حیرت سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جج حمید نہیں تھے بلکہ میرے سسر کے پرانے کاروباری شریک سلیم مرزا تھے۔ میں نے انہیں صرف ایک بار 10 سال پرانی خاندانی تصویر میں دیکھا تھا۔ سلیم مرزا ہنسنے لگے۔ تم سب لوگ نمرا پر شک کرتے رہے، پھر جج پر، پھر انسپکٹر پر، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ سب تم نے کیا؟ اس نے سر ہلایا۔ تم پر چوری کا الزام، فراز کا قتل، جعلی وصیت، عدالت سے ثبوت غائب کرنا، سب میرا منصوبہ تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن کیوں؟ وہ کھڑکی کے پاس جا کر بولا، 30 سال پہلے تمہارے سسر اور میں نے مل کر ایک ٹرسٹ بنایا تھا۔ اس ٹرسٹ کے نام پر کروڑوں کی جائیداد تھی، مگر فراز کو حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے اسے مرنا پڑا۔ اور تم صرف اس لیے راستے سے ہٹائی گئیں کیونکہ تم سچ کے بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے باہر سے آواز آئی، پولیس! کوئی حرکت مت کرنا۔ سلیم مرزا مسکرایا، تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے پکڑا جاؤں گا؟ اس نے جیب سے ایک ریموٹ نکالا۔ پوری حویلی میں دھماکہ خیز مواد نصب ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اگلے ہی لمحے انسپکٹر جو بندھا ہوا تھا اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس نے رسیاں پہلے ہی کاٹ دی تھیں۔ وہ سلیم پر جھپٹا، ریموٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ دونوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ میں نے ریموٹ فوراً اٹھا لیا۔ اسی وقت پولیس اندر داخل ہو گئی۔ چند منٹ کی جدوجہد کے بعد سلیم مرزا گرفتار ہو چکا تھا۔ چند دن بعد عدالت لوگوں سے بری ہوئی تھی۔ اس بار ملزموں کے کٹہرے میں سلیم مرزا کھڑا تھا۔ پولیس نے فراز کی اصل آڈیو ریکارڈنگ، ٹرسٹ کے اصل کاغذات اور جعلی وصیت بنانے کے ثبوت عدالت میں پیش کر دیے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میرے کمرے میں زیورات نمرا نے نہیں رکھے تھے، بلکہ سلیم کے آدمیوں نے اسے بھی دھوکے میں رکھا تھا تاکہ خاندان آپس میں لڑتا رہے۔ نمرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میری طرف آئی۔ ہانیہ، میں نے تم پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اسے معاف کرنا آسان نہیں تھا، لیکن سچ سامنے آ چکا تھا۔ جج نے ہتھوڑا بجایا۔ عدالت تمام شواہد کی بنیاد پر سلیم مرزا کو عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ پورے عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 3 سال پہلے میں ایک چور کہلا کر گھر سے نکالی گئی تھی۔ آج میں بے گناہ بھی ثابت ہو چکی تھی، اور ایک ایسے راز سے بھی پردہ اٹھ چکا تھا جس نے پورے خاندان کی قسمت بدل دی۔ کہتے ہیں جھوٹ کچھ وقت کے لیے سچ پر پردہ ڈال سکتا ہے، مگر ایک دن سچ خود گواہ بن کر عدالت میں کھڑا ہو ہی جاتا ہے۔